اور یاد رکھیں کہ یہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کچھ وعید بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک میں 4 انسان کو اللہ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے۔ آسمان کے دروازے کو کھول دیا گیا ہے، شیاطین کو باندھ دیا گیا ہے، جنت کو سجا دیا گیا ہے، جہنم کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 4 بندوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اب وہ 4 سوچے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہے تو ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ کی یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ جب بھی جتنا بھی گناہ کرو لیکن سچے دل اور اخلاص کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں آ کر کے جھکو تو اللہ معاف فرما دے گا۔ پہلا انسان وہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں جس کو معافی نہیں ملتی وہ پہلا انسان ہے والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شیطان بھی نہیں آتا، جس میں جہنم میں بھی کوئی نہیں جاتا، لیکن اس بندے کو جو اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، اس ماہ مبارک میں اس کو اللہ معافی نہیں دیتا۔ چاہے کتنا راتوں رات نماز پڑھے، چاہے وہ کتنا ہی روزہ رکھے، چاہے کتنا ہی صدقہ کر دے، لیکن اگر ماں باپ خوش نہیں ہے تو اللہ اس بندے کی معافی کو نہیں قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی ہم اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اللہ نے جہاں اپنے لیے کہا کہ میرا حکم مانو، وہی کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا بھی حکم مانو، اور ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر کہا ہے۔ اللہ کے رسول، عمر بڑھنے کا کس کو شوق نہیں ہوتا؟ سب چاہتا ہے کہ میری عمر سب سے زیادہ ہو، میں اور زندہ رہوں۔ انسان جب بڑھاپے تک چلا جاتا ہے، 60 سال کی عمر میں بیمار پڑتا ہے، کوئی انسان اس کی عیادت کے لیے آتا ہے تو اس سے وہ دعا کرتا ہے بیٹا میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے صحت و عافیت عطا کرے۔ تو کس کو خواہش نہیں ہوتی کہ اس کی عمر بڑھے؟ لیکن سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو عمر بڑھانی ہو، جو یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ اور زندہ رہے، تو یاد رکھو ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ انسان، پہلا وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، دوسرا انسان وہ ہے جو مسلسل شراب پیتا رہتا ہے۔ وہ انسان جو مسلسل شراب پیتا رہتا ہے اللہ اس ماہ مبارک میں اس کو معاف نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ انسان ہے جو اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ دیتا ہے۔ ایسے انسان کی اللہ اس ماہ مبارک میں معافی نہیں دیتا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ امت محمدیہ کی آمد تو ایک دوسرے سے میل ملاپ کے لیے ہے، جو آپ سے تعلق توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو آپ کو نہ دے اس کو دو۔ یہ امت محمدیہ ہمارے نبی کی تو یہی سنت ہے۔ اسلام پھیلا کس لیے؟ اللہ کے رسول سے جو نفرت کرتے تھے اللہ کے رسول اس کے پاس جا کر کے بیٹھتے تھے، جو اللہ کے رسول کی بات نہیں سنتے تھے اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے، جو اللہ کے رسول پر پتھر برسایا اللہ کے رسول نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ یہ امت محمدیہ ہونے کی صحیح علامت اور پہچان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، جو رشتہ داریوں کے درمیان جھگڑے کو بڑھاوا دیتا ہے، اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ آخری انسان جس کو اللہ معاف نہیں فرماتا وہ ہے جو اپنے دلوں میں نفرت پالتا ہے دوسرے کے لیے۔ نفرت کیوں پالے؟ ہم محبت کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت تھے، تم کو اللہ نے اس وجہ سے نکالا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہاری تو شان یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو ہم دوسرے کے لیے نفرت کیوں پالیں؟ جب اللہ نے ہماری پہچان یہ بنائی کہ تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، اچھائی کے بارے میں بتاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، تو ہم کیوں جائیں ایسے دوسرے کے تعلق سے نفرت کیوں پالے؟ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے جس کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گا۔ اللہ نے حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جس انسان کے قسمت میں جو لکھ دیا ہے، اگر پورے فرشتے، پورے جنات، پورے انسان مل کر کے اس کو ہٹانا چاہے اس کے قسمت سے تو نہ ہٹا سکے، اور میں نے جس کے قسمت میں جو چیز نہیں لکھا اگر وہ پورے فرشتے، پورے جنات، پورے مخلوقات مل کر کے اس کو عطا کرنا چاہے تو نہ عطا کر سکے۔ تو ہمیں چاہیے کیوں کسی کے پیچھے حسد کریں، کیوں کسی کے تعلق سے غلط فہمی رکھیں، کیوں کسی سے نفرت کریں؟ ہم یہ
ہم تو ایسے امت ہیں کہ جو ہم کو مارے ہم اس کے لیے دعائیں دیں، جو ہم سے نفرت کرے اس سے ہم محبت کریں۔ اسی طرح اسلام پھیلا ہے، اسی طرح اسلام پھیلے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ 4 بندوں کی بخشش نہیں کرتا، 4 بندوں کو معافی نہیں دیتا۔ پہلا وہ انسان جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، دوسرا وہ انسان جو شراب پیتا ہے مسلسل، تیسرا وہ انسان جو اپنے رشتہ داری کو توڑتا ہے، چوتھا انسان وہ ہے جو دوسرے کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ اس کی معافی نہیں عطا فرماتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو اللہ نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا، ہم کو یہ مبارک مہینہ دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے گناہوں کو دھول لیں۔ اس مہینے میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، تو ہم دھول لے۔ اور دھولے کس سے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو میں ان کے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ گناہ کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گناہ کو گناہ ہی رکھ دے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے، قرآن شریف کی آیت کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا جب میرا کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔